کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میں دنیا میں اپنے کسی بندے یا اپنی کسی بندی کے کسی عزیز کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں، یعنی کسی کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، اور کسی عزیز قریب کا انتقال ہو گیا، پھر اس نے اس پر صبر کیا تو میرے پاس جنت سے کم اس کا کوئی بدلہ نہیں. اس کے اس صبر کا بدلہ، اس کی اس برداشت اور تحمل کا بدلہ میرے پاس جنت سے کم نہیں ہے، یعنی اس کو جنت دوں گا. ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے بچے کا یا کسی کی بچی کا انتقال ہو جاتا ہے اور فرشتے روح قبض کر کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں قبضتم ولد عبدی، میرے بندے کے بچے کو یا میرے بندے کی بچی کی روح تم نے قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں آپ کا حکم تھا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادی، تم نے اس کے دل کے سکون کو چھین لیا، تم نے میرے بندے کے دل کے سکون کو چھین لیا، اس کی خوشی کو سلب کر لیا. فرشتے کہتے ہیں نعم، آپ کا حکم تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ میرے بندے کا رد عمل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن فرشتوں سے شہادت لے رہے ہیں. اچھا یہ بتاؤ میرے بندے کا رد عمل کیا تھا، میرے اس فیصلے کے ساتھ اس نے کیا معاملہ کیا؟ فرشتے کہتے ہیں حمیدک واسترجع، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ کے ہیں، جو گیا وہ بھی اللہ ہی کا تھا، جو ہے وہ بھی اللہ کا ہے، آج نہیں کل اس کو بھی جانا ہے. یعنی اپنے آپ کو اس نے مرضی مولا پر راضی رکھا. اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے اس بندے کے لیے اس کے اس صبر کے بدلے میں، اس استقلال کے بدلے میں اور اپنے خالق و مالک کی مرضی پر راضی رہنے کے بدلے میں ایک عالی شان محل تعمیر کرو جنت میں، اور اس پر لکھ دو بیت الحمد کہ یہ گھر تعمیر کیا گیا فلاں بندے کے لیے، فلاں بندی کے لیے. کس صلے میں؟ کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے مولا کی مرضی پر راضی رکھا اور اس کی طرف سے آنے والے اس فیصلے کو جو اس کے مزاج، اس کی طبیعت کے خلاف تھا، خوشی سے قبول کر لیا. ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں. ایک شخص آئے ان کے پاس، پوچھا کیف تجدک یا ابا عبداللہ، کیا حال ہے، اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں، کیسا پاتے ہیں؟ انہوں نے کہا انا بخیر وعافیہ، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آرام سے ہوں. پھر انہوں نے کہا کل آپ کو بخار آیا تھا، بخار آیا ہوگا، خبر ملی ہوگی تو عیادت کے لیے آئے. پوچھا حل حممت البارحہ، کل آپ کو بخار تھا؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا قلت لك انا فی عافیہ فحسبک، جب میں نے کہہ دیا کہ میں ٹھیک ہوں، آرام سے ہوں، تو بات ختم ہو گئی. تم مجھ سے وہ بات کیوں کہلوانا چاہتے ہو جو میں نہیں کہنا چاہتا؟ جو میں نہیں کہنا چاہتا تم مجھ سے وہ بات کیوں کہلوانا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں کہنا چاہتے آپ؟ یہ کہنے میں کیا ہوا کہ ہاں مجھے کل بخار تھا، کل مجھے یہ تکلیف تھی، کل میں پریشان تھا، کہنے میں کیا حرج ہے؟ فرمایا فَإِنَّ مَنْ شَكَى مَا أُصِيبَ بِهِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ، اس لیے کہ اگر کسی کے اوپر کچھ حالات آئے، چاہے بیماری ہو چاہے جس شکل میں بھی حالات آئے،
اللہ کے غیر سے اس کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کو سزا کیا دی جاتی معلوم ہے؟ طاعت اور عبادت کی حلاوت و چاشنی اور مٹھاس اس سے سلب کر لی جاتی ہے۔ نماز پڑھے گا لیکن نماز سے اس کو لطف نہیں ملے گا، قرآن پڑھے گا قرآن پڑھنے کا مزہ اس کو نہیں ملے گا، ایمان کی حلاوت اور چاشنی اس کو نہیں ملے گی۔ یہ نقد سزا دی جاتی اس آدمی کو جو اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے ناموافق حالات کا تذکرہ بجائے اللہ سے کرنے کے غیر اللہ سے کرتا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس عمل سے یہ سبق دیا ہے کہ اپنی تکلیف اور اپنے دکھ کا خواہ مخواہ کے لیے ہر کس و ناکس سے تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، ہر کس و ناکس سے تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں، تو کیا کر سکتا ہے؟ ہاں تذکرہ کرنا ہے، اے اللہ میں بیمار ہوں، اے اللہ میں بیمار ہوں، جیسے صحت ایک نعمت ہے یہ بیماری بھی ایک نعمت ہے، لیکن میں کمزور ہوں، اس نعمت کو سنبھال نہیں سکتا، اس لیے اس کو لے کر کے صحت کی نعمت دے دے، بیماری کی نعمت کو لے لے اور صحت کی نعمت سے نواز دے، اس لیے کہ میں کمزور ہوں، اس نعمت کا تحمل میرے اندر نہیں ہے۔ اس طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتابوں میں بہت ساری احادیث ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف حالات پیش آ جائیں، چاہے اس کا تعلق اپنی ذات سے ہو، چاہے اپنی ملازمت و نوکری سے ہو، چاہے اپنی عزت و آبرو سے ہو، چاہے اپنے اہل و عیال سے ہو، آدمی کو صبر سے، ہمت سے کام لینا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالی کی طرف سے ان حالات کو سمجھ کر اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے برداشت کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو دل کی گہرائیوں میں اتار دیں اور اس کی پوری پوری سمجھ عطا فرمائیں، اور ہر ایک کے ساتھ ناموافق حالات پیش آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں ہمیں اس وظیفے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ابتلا سے، آزمائش سے، امتحان سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور اگر ہمارے مقدر میں ہیں اور وہ آ گئیں تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمت اور صبر کے ساتھ ڈٹے رہنے کی اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اس کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد